بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں آج ہمارا اس جمعے کا جو موضوع ہے وہ ہے وہ خوش نصیب جنہیں دیکھ کے رب مسکرائے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، آمین۔ یاد رکھیے دو چار باتیں ضروری ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، یہ یاد رکھیے جس طرح ہم مسکراتے ہیں اللہ اس طرح مسکراتا نہیں، اس کا مسکرانا اس کی اپنی شان کے مطابق ہے۔ سنتے ہم بھی ہیں، سنتا وہ بھی ہے۔ یہ جو مشترک چیزیں ہیں، ہمارا سننا آدمیت کی وجہ سے ہے، اس کا سننا ایسا نہیں ہے، اس کا سننا اس کی شان کے مطابق ہے۔ مسکرانا اور کھل کھلا کے ہنسنا اور یہ تبسم، یہ ایک علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسکرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، اس طرح نہیں کہ جس طرح ہم مسکراتے ہیں، چونکہ احادیث پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسکرانے کے بارے میں کئی باتیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ جیسے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی دنیا سے چلے گئے تو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو محبوب علیہ السلام نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی، میرے مالک یہ طلحہ آپ کی بارگاہ میں ایسے آئے کہ آپ اسے دیکھ کے مسکرا رہے ہوں، یہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا مسکرانے کا مقصد یہ ہے کہ گویا اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ جیسے قرآن و حدیث میں ہے کہ اللہ قیامت والے دن جس سے ناراض ہوگا نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا کی نگاہ میں کون چھپا ہوا ہے؟ مقصد یہ ہے محبت سے نہیں دیکھے گا۔ تو مسکرانے کا مقصد بھی آپ یہ ذہن نشین رکھیے کہ مسکرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بھی دیکھے گا، جس سے راضی ہو جائے گا، اس کا مقصد، اس کو مسکرانے کا معنی یہ لیا جائے گا کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ اب چند احادیث پاک کا گلدستہ آپ کی خدمت میں بلا تمہید عرض کروں کیونکہ وقت مختصر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اللہ جنہیں دیکھ کے مسکرائے۔ اس عنوان سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایثار کرنے والے شخص کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ ایثار کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے،
آپ نے کھانا کھانا ہے، کوئی دروازے پہ آ جاتا ہے جناب کھانا ہمیں کھلائیں، آپ کو بھوک کے باوجود آپ نے اس کو کھانے کے لیے دے دیا، یہ ایثار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور جو بچ گیا یہ جی اللہ کے نام پہ دینا، یہ ایثار نہیں ہے۔ آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ نے وہ کپڑے خود پہننے تھے مگر کسی کو دے دیے۔ آپ کو کسی چیز کی دنیا کی ضرورت کی کوئی چیز آپ کو جو ہے ضرورت ہے، آپ اس کے ضرورت مند ہیں مگر آپ نے اپنی ضرورت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی کو وہ چیز دے دی، یہ ایثار ہے۔ اب بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانا کھلائیے۔ اب ظاہر سی بات ہے محبوب علیہ السلام کے دسترخوان سے کوئی خالی نہیں جاتا، جو بھی در دولت پہ آتا، جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتا نواز دیا جاتا، محبوب اس پر کرم فرماتے۔ یہ شخص بھی آیا، مہمان تھا، رات کو ٹھہرنا تھا، قیام کرنا تھا۔ محبوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا کہ کسی کے گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے موجود ہے، یہ مہمان آیا، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ تو تمام ازواج مطہرات کی طرف سے ایک ہی جواب آیا، ما معنا الا الماء، یا رسول اللہ گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ محبوب علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، جو کچھ بھی آتا کل کے لیے بچا کے نہیں رکھتے تھے، آج ہی سب کچھ غریبوں اور مساکین میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ ازواج مطہرات نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف پانی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے وہ جو عظیم خواتین تھیں جو مسلمانوں کی مومنوں کی مائیں ہیں، ازواج مطہرات، وہ بھی محبوب علیہ السلام سے تربیت لیتی تھی، تعلیم حاصل کرتی تھیں کہ محبوب کا طریقہ یہ ہے بچا کے کچھ نہیں رکھنا، نہ کھجوریں گھر میں ہیں، نہ کوئی آٹا ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی اور چیز موجود ہے، سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ پیغام سنا کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے، فرمانے لگے، میرے صحابہ یہ میرا مہمان ہے۔ اب اس مہمان کی قسمت پہ رشک آتا ہے جس کو محبوب فرما دیں یہ میرا مہمان ہے۔ یہ چیزیں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں۔ محبوب نے فرمایا یہ میرا مہمان ہے، کون ہے جو اسے اپنے گھر میں لے جائے اور ان کو کھانا کھلائے؟ محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی انصاری ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ اب مہمان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب مہمان کو لے کر وہ صحابی، وہ انصاری اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنی گھر والی سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ انہوں نے کہا صرف مہمان کے کھانے کے لیے موجود ہے، مہمان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، نہ بچوں کے لیے کچھ بچے گا، نہ آپ کے لیے کچھ بچے گا، نہ میرے لیے کچھ بچے گا۔ تو محبوب علیہ السلام کے اس صحابی نے ارشاد فرمایا، ہمیں محبوب کے مہمان کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے محبوب کے مہمان کا خیال رکھنا ہے۔ اب محبوب کے مہمان کون کون سے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جو مدرسے میں طلباء پڑھتے ہیں یہ بھی قیامت تک محبوب کے مہمان ہیں، جو مدینے جا کے ٹھہرتے ہیں یہ بھی محبوب کے مہمان ہیں۔ تو پتہ چلا محبوب کے مہمانوں کا خیال رکھنا یہ میرے محبوب کے صحابہ کی سنت ہے۔ ذرا غور کرتے جائیے۔ تو عزیزان محترم، محبوب علیہ السلام کے صحابی نے فرمایا میرے محبوب کا مہمان ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ عرض کرنے لگی ان کی گھر والی کے گھر میں کچھ نہیں، ایک ہی بندہ کھا سکتا ہے، پھر کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے بچوں کو سلا دو اور کھانا رکھ دینا، رات کا وقت ہے، تم دیے کے پاس جانا اور اس کو تیل ڈالنے کے بہانے بجھا دینا۔ مہمان یہ سمجھے کہ یہ دیا بجھائے جلانے کے لیے، اس کو اور اس کی آگ کو تیز کرنے کے لیے ہاتھ لگایا گیا تھا، یہ بجھ گیا۔ اب اندھیرے میں بیٹھ کر ہم اس کے سامنے منہ بھی ہلاتے رہیں گے، ایک برتن اٹھا کے دوسری طرف رکھتے رہیں گے، مہمان یہ سوچے گا یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ انداز دیکھیے، ہمارے گھر میں مہمان آ جائے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جو میرے آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں صحابہ، ان کا عالم کیا ہے۔ اب ہوا یہ کھانا رکھ دیا گیا مہمان کے سامنے، وہ صحابیہ اٹھتی ہیں اور چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے بجھا دیتی ہیں، چراغ کی روشنی ختم ہو گئی۔ اب اندھیرے میں دونوں بیٹھ جاتے ہیں، مہمان کے سامنے منہ ہلاتے ہیں، کبھی برتن اٹھا کے ادھر رکھتے ہیں، کبھی برتن اٹھا کے ادھر رکھتے ہیں، اور وہ مہمان یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید یہ کھانے میں میرے ساتھ شریک ہیں۔ اب یہ کھانا کھا لیا گیا، برتن اٹھا لیے گئے۔ جب صبح جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مہمان بھی گیا،
اور وہ میزبان بھی گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور فرمانے لگے میرے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، سنو میرے اس انصاری صحابی نے رات میرے مہمان کو کھانا کیسے کھلایا ہے۔ ارے میرے محبوب وہ ہیں جو اپنے گھر میں بھی نظر رکھتے ہیں اور صحابہ کے گھر میں بھی نظر رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات یہ جو ماجرا اور جو واقعہ ہوا تھا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرما دیا، اور ساتھ یہ فرمایا اے میرے صحابی تجھے پتا ہے کہ رات جب تم اس کو کھانا کھلا رہے تھے اور خود منہ ہلا رہے تھے اور برتن ہلا رہے تھے کہ اس کو مہمان کو پتہ چلے میں کھانا کھا رہا ہوں، رب آپ کا یہ عالم دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اب دیکھیے میرے محبوب کی نگاہ کا کمال دیکھیے، ادھر نگاہ صحابہ کے گھر پہ ہے، ادھر رب العالمین کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرا رب اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہے۔ ابھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہمان کی میزبانی پر داد عطا فرما رہے تھے، اتنے میں جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ جو لوگوں نے ایثار کیا ہے اپنے اوپر ان کو ترجیح دی ہے، عرش معلیٰ پر ان کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے، یعنی ایثار کرنے والوں کو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ جنہوں نے میزبانی کی، رب کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلایا، اب وہ بیٹھے زمین پر ہیں، اس عمل کو خدا بھی دیکھ رہا ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ ارے مہمانوں کو عزت دینے والے بیٹھتے زمین پر ہیں، تذکر عرش بری پر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ مسکرانا رب کا بھی دیکھ رہے ہیں اور کھانا کھلانا اپنے صحابی کا بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے محبوب کی نگاہ کا عالم دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کا عالم دیکھیے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جو مہمانوں کے لیے یا ایثار کرتا ہے، ایثار والوں کے لیے یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں آیت نمبر 9 ہے یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ ایثار کرتے ہیں، اور ان کی شان قرآن میں بھی بیان کر دی گئی، اور نگاہ مصطفیٰ میں بھی وہ بندہ آ جاتا ہے اور اللہ بھی اپنی شان کے مطابق اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ دوسرے مقام پر دوسری حدیث پاک محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کے اندر دونوں کتب کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو اشخاص قاتل اور مقتول ان کو اللہ دیکھ کے اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ قاتل اور مقتول میں ایک بندہ تو جہنمی ہوتا ہے، قاتل جس کو ناحق قتل کر دے وہ تو جہنم میں جائے گا۔ محبوب فرماتے ہیں یہ دونوں کو دیکھ کے اللہ ایک مقام پہ مسکرائے گا، وہ مقام کون سا ہے؟ میرے محبوب حدیث کا مفہوم بیان کرو، حدیث طویل ہے چونکہ مختصر وقت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قاتل اور دوسرا مقتول دونوں جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے، جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے مسکرائے گا۔ کیسے مسکرائے گا؟ فرمایا جو مقتول ہوگا، یعنی مسلمان اور کفار کی جنگ ہو رہی ہے، جو مسلمان ہے وہ کافر کے ہاتھ میں شہید ہو جاتا ہے، ظاہر شہید جنتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اب وہ جنتی ہے، اب وہ شہید تو جنتی ہے، لیکن جس نے اس کو مارا تھا وہ تو کافر ہے۔ لیکن ایک وقت آیا اللہ نے دین اسلام کی محبت اس کے دل میں رکھ دی، اب وہ جو قاتل تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور جب کوئی مشرک مسلمان ہوتا ہے تو دین اسلام اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کو طیب و طاہر کر دیتا ہے، مزکہ مصفہ کر دیتا ہے، مجلہ کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ پہلا مقتول جو تھا وہ شہید ہو کے گیا، اب یہ مسلمان ہوا، پچھلے گناہ معاف ہوئے، پھر یہ بھی اللہ کی راہ میں لڑا، یہ بھی شہید ہو گیا۔ جب یہ دونوں شہید جنت میں اکٹھے ملیں گے اللہ اپنی شان کے مطابق دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا۔ تیسری حدیث پاک، توجہ ہے آپ کی، تیسری حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا رب مسکراتا ہے کس کو دیکھ کر؟ فرمایا ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے، ہمیں اور آپ کے اوپر بھی یہ کیفیت آتی ہے نا، اکثر ہم دعا کریں اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں میرا مسئلہ حل ہو جائے، اور وہ دعائیں مانگتے 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 ایک وقت آتا ہے بندہ کہتے ہو سکتا ہے میری دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔
محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کیسے رد نہیں ہوتی؟ اب دعا کی قبولیت کی 3 علامتیں بیان کی، مثال کے تحت سمجھایا گیا۔ پر میں بات دراصل یہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ مانگتا ہے اے اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ نہیں دیتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دے بھی دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کسی اپنے بچے کے لیے بازار سے کھلونا لاتے ہیں اور ماں اس کھلونے کو سنبھال کے رکھ دیتی ہے کہ ابھی اس بچے کے حوالے کیا تو اس کا آپریشن کر دے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اس کو سنبھال کے رکھ دیتی ہے، بعد میں کچھ سمجھدار ہو جائے پھر دے دوں گی۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچہ ضد کرتا ہے کہ اماں جان مجھے چھری دے دو، اب وہ چھری کو مانگتا ہے، چھری کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو نقصان آتے ہیں وہ ماں تو جانتی ہے، بچہ نہیں جانتا، ماں پھر اس کو چپ کرانے کے لیے کوئی اور چیز دے دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بندہ مانگتا ہے اے اللہ مجھے دے دے، اس کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں کچھ اور عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ مانگتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے جناب مجھے نہیں ملا نہیں ملا، جب قیامت کا دن ہوگا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ فرمائے گا اس کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دو۔ وہ بندہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا میرے مالک میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے، بغیر حساب کے جنت میں کیسے بھیجا جا رہا ہے؟ فرمایا میرے نبی نے نہیں فرمایا تھا مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ جو دعائیں تو سمجھتا تھا اللہ نے قبول نہیں کی وہ تیرے اکاؤنٹس کے اندر جمع ہوتی رہی ہیں، اس دن کے لیے اس دعا جو تجھے لگتا تھا قبول نہیں ہوئی وہ میں نے جمع کر رکھی ہے، اس کے بدلے بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ ذہن نشین رکھیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، مانگتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے اب میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور وہ قبولیت کا وہی وقت ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور وہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے اے میرے بندہ ابھی تو قبولیت کا ٹائم تھا، تجھے دینے لگا تھا، تو مجھ سے مایوس ہو گیا، اللہ مسکراتا ہے مگر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ یہ جملہ ذہن نشین رکھیے گا۔ اور اگلی حدیث پاک سنیے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نہ حضرت علی بن ربیعہ کو کہتے ادھر آؤ، علی بن ربیعہ کو ساتھ بٹھاتے ہیں، اونٹنی پہ پیچھے اپنے بٹھاتے لے کے چلے جاتے ہیں مقام ہرا، ایک سنگریزوں والا مقام ہے، یہ مدینہ شریف سے بیر ایک گراؤنڈ ہے، سنگریز ہے، اس کو میدان ہرا کہا جاتا ہے۔ فرمایا علی بن ربیعہ کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے میرے پیچھے بیٹھو، سواری پہ بٹھایا۔ علی بن ربیعہ کہتے ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حضرت علی مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ ایک مقام جب اس وادی ہرا میں پہنچے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایسے اوپر دیکھا، پھر مجھے دیکھا، مسکرائے۔ دیکھیں محدثین کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور دوسرے حضور غزالی زماں کے بارے میں یہ آتا ہے، اور ہم نے حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جہاں پہ محبوب کے مسکرانے کی بات آتی نا حدیث میں مسکراتے تھے، اور جہاں گریہ زاری کی بات آتی تو پھر گریہ زاری فرماتے تھے۔ گویا یہ کیفیات بتا رہی ہیں کہ یہ ہمارے اکابرین ہر وقت محفل خیال مصطفیٰ میں رہتے تھے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ یہی خیالات ہر وقت یار کے یادوں میں مگن رہنا تو فنا فی الرسول کے مقام پر فیض کر دیتا ہے۔ یہ تصوف والے جانتے ہیں یہ مقام کون سا ہے، عام آدمی کو کیا پتا۔ یعنی محبوب کے مسکرانے کی بات آئی، محدث مسکرا دیا، محبوب کے آنسو بہانے کی بات آئی، آنسو بہا لیے۔ گویا یہ ہر وقت خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مگن رہتے ہیں۔ ارے دوسروں کا نصیب یہ ہے، وہ کہتے ہیں نماز میں خیال آ جائے، نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے محدثین کہتے ہیں ہم وقت اگر محبوب کا خیال نہ ہے تو زندگی کا مزہ ہی نہیں رہتا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ وہ ہر وقت محبوب کے خیال کے اندر مگن رہنے والے ہمارے وہ اکابرین، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑا رحمت نصیب فرمائے، آمین۔ تو حضرت علی بن ربیعہ کہتے ہیں اب حضرت علی نے ایسے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مجھے دیکھا، پھر مسکرائے۔ اب میں نے کہا اے علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ کیا بات ہوئی، آپ اوپر دیکھتے ہیں پھر مجھے دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور ساتھ ہی حضرت علی دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، تیرے سوا تو کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ میں نے جب یہ پوچھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا
اے علی بن ربیعہ، بات دراصل ایک دن میں یوں ہی اپنے گھر بیٹھا تھا، محبوب تشریف لائے، اسی طرح مجھے سواری پہ بٹھایا جیسے میں نے تجھے بٹھایا ہے، اسی مقام پہ مجھے لے آئے اور ایسے سامنے دیکھا، یہی دعا پڑھی، مجھے دیکھا پھر مسکرائے۔ ایک بات یاد رکھیے، رحمت اللہ کو اٹھا دیجئے، ایک بات یاد رکھیے کہ جب کوئی محبوب دعا مانگے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، تو یہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ کیونکہ عقائد کے اندر یہ بات ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ جو امتی کہتا ہے اللہ میرے نبی کو بخش دے، دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو دعا مانگی جاتی ہے اللہم اغفر لی ذنوبی، جو محبوب نے مانگا ہمیں سکھانے کے لیے مانگا ہے، تاکہ میرے الفاظ ہوں گے اللہ کو کتنے پیارے ہیں، تم میرے الفاظوں کو جب کاپی کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب حضرت علی فرماتے ہیں اے علی بن ربیعہ، محبوب نے ایسے کیا، مجھے دیکھا، دعا مانگی، مسکرائے۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اوپر دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، فرماتے جب میں نے یہ دعا مانگی اوپر دیکھا اللہ نے مجھے دیکھ کے مسکرائے، میں اس کو دیکھ کے مسکرایا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی اس ادائے مصطفیٰ کو زندہ کرنے کے لیے تجھے لایا ہوں، میرے محبوب ایسے مسکراتے تھے جیسے وہ دیکھ کے مسکرائے، میں بھی اسی طرح مسکرا رہا ہوں۔ گویا حضرت علی یہ بتانا چاہتے ہیں، میرے محبوب نے یہ بتایا اے علی تم کیا سمجھتے ہو میں زمین پہ پھرتا ہوں؟ ارے میرا رب کے ساتھ اتنا ڈائریکٹ رابطہ ہے، میں چلتا زمین پہ ہوں تو میں تو اپنے رب کی مسکراہٹ کو بھی دیکھ رہا ہوں، مسکراہٹ کے تبادلے ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، زمین پر رہ کر محبوب علیہ السلام فرماتے میں اپنے رب کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ یہ علی بن ربیعہ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ صحابہ کا عشق ہے جو ایک ایک ادا کو زندہ کرنے کے لیے اتنا دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے، ایک ایک ادا کو زندہ کرنے کے لیے۔ اگلی حدیث پاک سنیے، وہ 3 خوش نصیب ہیں جنہیں رب دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کون سے 3 ہیں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، 1228 نمبر یہ حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 خوش قسمت انسان ہیں جن کو رب اپنی شان کے مطابق دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کون کون سے؟ فرمایا الرجل اذا قام باللیل یصلی، جب رات کو دنیا سو رہی ہوتی ہے، اندھیرا چھایا ہوتا ہے، ہر طرف ہو کا عالم ہے، ایک بندہ اٹھتا ہے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، وضو کر کے جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، یہ بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے مصلی کے اوپر کھڑا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چلیں اور تو بھی اللہ کرے مقام مل جائے، چلو یہ تو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی رات کو قیام اللیل کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اب ساری دنیا سو رہی ہے، ایک اس کا عاشق، اس کا دیوانہ، اس کا پروانہ، اس کا مستانہ، بڑے بڑے اولیاء کرام کی کتابیں پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے بعد از وصال، ان کی قبروں پہ جب اہل مشاہدہ نے آنکھیں بند کر کے پوچھا بتاؤ کیسا سفر رہا، کہا سارے اعمال اپنی طرف مگر رات کو 2 رکعت نفل کے لیے اٹھنا میرے رب نے مجھے پسند فرمایا ہے، میری قبر کو نور علی نور کر دیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ رات کو کھڑا ہو جائے رب مسکرائے، تو جس پہ رب مسکراتا ہے پھر اس پہ ناراض نہیں ہوتا، پھر مسکراتا ہی رہتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر عزیزان محترم، محبوب علیہ السلام نے فرمایا دوسرا وہ خوش نصیب جس کو دیکھ کے اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، فرمایا والوقوف اذا صفوا فی الصلاۃ، جب نماز کے لیے صفیں بنائی جاتی ہیں اور صفوں میں سیدھا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر میرے لیے کھڑے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ فرمایا میرے لیے کھڑے ہیں، تاجے صف بندی کرتے ہیں، اللہ کی رحمت مسکراتی ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے کہ یہ صفیں بنا کے میرے لیے کھڑے ہیں، میرا دیدار نہیں کیا مگر میری زیارت کے لیے یہ کھڑے ہیں، اللہ صفوں میں کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ تو ذرا آپ جب صفیں بنایا کریں نا تو اس خیال کے اندر کھڑے ہوں کہ اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق دیکھ کے مسکرا رہا ہے، یقین کریں صفوں میں کھڑے ہونے کی وہ لذت آئے گی کہ آپ کو 24 گھنٹے میں یہ لذت اور خمار محبت اترے گا ہی نہیں،
ذرا اس خیال کو لے کے چلیے تو صحیح نا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہر جمعے کو نئے موضوع آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں تاکہ تصوف کی وجہ سے آپ کو اللہ کے قریب کر دیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، تیسرا محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ مسکراتے؟ فرمایا والوقوف اذا صفوا فی قتال العدو، فرمایا جو میدان جنگ میں صفیں بناتے ہیں. اب میدان جنگ میں صفیں کس لیے بنائی جا رہی ہیں؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ارے دائمی حیات پانے کے لیے اللہ کے راستے میں اللہ تو کن فرمائے تو دشمن ختم ہو جائیں. نہیں سمجھ آئی؟ کن کے لفظ میں وہ برکتیں ہیں، وہ رفاتیں ہیں، وہ اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ کن فرمائے تو کیا ہوتا ہے، کون فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے. ارے یہ میدان جنگ میں ان کو بھیجا جا رہا ہے، جاؤ عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار بن جاؤ، عظمت اولیاء اصفیاء ازکیاء، عظمت اہل بیت و صحابہ کے چوکیدار بن جاؤ. فرمایا جب صفوں میں میدان جنگ میں اللہ کے بندے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق دیکھ کے ان کو مسکراتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، اگلی حدیث پاک. اب میں حدیث نمبر آپ سے اس لیے نہیں پوچھتا کہ آپ اس گفتگو کی مستی میں اتنے چھائے ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں نمبرنگ کتنا ہے، اور پھر یاری میں نمبرنگ ہوتی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ کئی زیادہ ہی صوفی بن گئے. ایک بندہ نا، میں تسبیح پڑھ رہا تھا، مجھے تسبیح دے کے کہتے ڈاکٹر صاحب آپ تسبیح نہ پڑھا کریں. میں کیوں؟ کہتے جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اس وقت تو گنتی نہیں کرتا، آپ گنتی کر کے اس کا نام لے رہے ہیں. میں نے کہا گنتی کر کے نام نہیں لے رہا، تسبیح ہاتھ میں ہو تو خیال کہیں ہٹتا نہیں سمجھ آئی؟ اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہتا ہے جناب 1,00,000 روپیہ ہے. میں نے کہا گنتی کر کے تنخواہ نہ لیا کریں آپ. اچھا یہ بتائیں نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں 5 پڑھتا ہوں. میں نے کہا قرآن کے پارے کتنے؟ کہتے ہیں 30 ہیں. میں نے کہا روزے کتنے؟ کہتے ہیں 29 یا 30 ہیں. میں نے کہا حج کب آتا ہے؟ کہتے ہیں سال بعد آتا ہے. میں نے کہا یہ ساری گنتی ہے. پتہ چلا یہ تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا ہے، تسبیح نہیں پڑھنی، ورنہ شمارہ کر کے پڑھنا ناجائز ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو یہ نہ فرماتے کہ 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. یہ گنتی کر کے محبوب نے وظیفے بتائے ہیں. اب زیادہ ایک ایسا اجہل صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے، گنتی سے بہت کچھ بتایا گیا ہے. اللہ کتنے ہیں یہ بھی تو گنتی ہے. پیغمبر کتنے ہیں؟ 2 لاکھ کم و بیش 24,000. لیکن چونکہ مشہور ہے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 اس لیے کوئی اس کم و بیش کی وجہ سے وہ گنتی کا وہ فگر پورا ہو جاتا ہے. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ تو سارے تو گنتی میں ہیں. اب میں جملہ تو بڑا خطرناک ہے پر میں نہیں کہتا، اللہ ہدایت دے. بہرحال کسی کو دیکھ کے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ضروری نہیں تسبیح گنتی کے لیے ہو، یہ تو ایک آلہ رکھا ہوتا ہے ہاتھ میں تاکہ کہیں خیال اور نہ جائے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب تصوف کی دنیا میں کبھی بتائیں گے کہ جو چیز تمہیں خدا کی طرف راغب رکھے اس کا مقام کیا ہوتا ہے. بہرحال فرمایا بندہ مومن کی توبہ پر اللہ خوش ہوتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کی توبہ پر اللہ خوش ہوتا ہے اور اپنی شان کے مطابق اس پہ مسکراتا ہے. پھر محبوب علیہ السلام نے ایک مثال دی. فرمایا ایک بندہ ہے، وہ سواری کے اوپر سوار ہو کے کہیں جا رہا ہے. راستے میں اس کو تھکاوٹ ہوئی، وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. اپنی سواری اونٹ یا گھوڑے کو ہاتھ میں مہار پکڑ کے سو گیا. اس کے اوپر زاد راہ ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، پانی رکھا ہوا ہے اور سفر کے لیے سواری موجود ہے. اب وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی. جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا سواری غائب تھی. جب سواری غائب تھی، اگر کوئی گناہ کثرت سے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کثرت سے نیکیاں کرے تو وہ تو بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں، یہ ہمیں ضرورت ہے. لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب آنکھ کھلی دیکھا سواری موجود نہیں ہے. زندگی کے لالے پڑ گئے، موت قریب نظر آنی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ وہ سو گیا. اللہ کے امر کی انتظار کرنے لگا کہ ابھی موت میرے سر پہ آ جائے گی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا. پھر سویا، پھر آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو وہ سواری موجود تھی. اب اس نے سواری کو پکڑ لیا، کھانا کھایا، پانی پیا، اس پہ سوار ہوا، زندگی اشاش بشاش ہوئی. وہ کتنا خوش ہوا. محبوب نے فرمایا جس طرح سوار کو سواری ملتی ہے خوش ہوتا ہے، اسی طرح رب توبہ کرنے والے پہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ لوٹ کے میری طرف آ گیا ہے، میرا بندہ لوٹ کے میری طرف آ گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے.
تو فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جس طرح اس کو سواری ملی تھی خوش ہوا، اسی طرح تو توبہ کرتے اللہ بھی اسی طرح اس پر خوش ہوتا ہے۔ آخری حدیث پاک، کیونکہ ابھی 2-4 اور حدیثیں رہتی ہیں، ٹائم مختصر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا کا یہ انداز تکلم تھا، کلم الناس علی قدر عقولہم، ہر بندے کے ذہن کے مطابق آپ بات کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بندہ ہے ہر ایک کو اس کے ذہن کے مطابق جواب دیتے تھے۔ ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کون کون سے مقام پہ خوش ہوتا ہے؟ مسکراتے اپنی شان کے مطابق۔ محبوب کھڑے میدان جنگ میں اور صحابی نے سوال کر دیا، حضور والا یہ بتائیں کون سے مقام پہ اللہ خوش ہوتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی دشمن کے خلاف اپنے جسم کو بدن کو ننگا کر کے، معنی یہ ہے کہ کوئی اس نے اپنی حفاظت کے لیے کوئی زرہ نہ پہنی ہوئی ہو، یہ نہیں ہے کہ کپڑے اتار کے چلا جائے، فرمایا اپنے بدن کو ننگا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے، وہاں لڑتا لڑتا شہید ہو جائے۔ اب جو اس عالم میں ہوگا، اس وارفتگی میں ہوگا کہ میں اللہ کو پالوں، اس مقام پہ جب زیرہ جسم پہ نہیں ہوگی اور لڑ رہا ہوگا، اللہ اپنی شان کے مطابق اس پہ مسکرا رہا ہوگا۔ تو اس صحابی رسول نے اپنے بازو اوپر کیے، زیرہ اتار کے رکھ دی، پھر میں کہنے لگا میدان جنگ میں جاتا ہوں صرف اس ادا کو پانے کے لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور میں میدان جنگ عمل میں موجود ہوں، میدان جنگ میں موجود ہوں، میدان عمل میں موجود ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ پھر یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میرے صحابہ، اس صحابی نے نسخہ پوچھا اور فوراً اپنے اوپر آزمایا تاکہ میرا رب مجھے دیکھ کے مسکرائے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب میاں بیوی رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں نا، تو خاوند اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور تہجد پڑھ، وہ نہیں پڑھتی تو پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارتا ہے اس کو پڑھانے کے لیے کہ یہ اٹھے اور تہجد پڑھے، یا عورت اٹھ جاتی ہے خاوند کے منہ پہ چھینٹے مارتی ہے، یہ ادا دیکھ کے بھی وہ رب مسکراتا ہے کہ یہ میری رضا کے لیے ایک دوسرے کو جگا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال میری دعا ہے یہ چھوٹا سا مسکراہٹوں کا گل دستہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوشش کریں یہ جو چیز سنتے ہیں محبوب علیہ السلام کے فرمودات ان کو اپنے اوپر وارد کریں تاکہ ہمارا رب بھی اپنی شان کے مطابق ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔